बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जनवरी बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे काज़ी फैज़ ईसा साहब आज तशरीफ़ लाए हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एक फंक्शन से उन्होंने ख़िताब किया है। वो पैदल चल कर आए और उस पर भी जियो ने एक स्टोरी बनाई है, और काज़ी फैज़ ईसा साहब ने जो ख़िताब किया है उसमें 3 इदारों के हवाले से उन्होंने बात की है। एक हुकूमत के हवाले से, दूसरी तरफ जो मामलात हैं जुडिशरी के, उसके ऊपर भी बात की है, और बार के हवाले से भी बात की है। काज़ी फैज़ ईसा साहब ने कल रात इशाइया किया है एक होटल में, और किन के साथ इशाइया किया है? लाहौर बार की जो मौजूदा हमारी कैबिनेट है, जो हामिद ख़ान साहब ग्रुप, क्योंकि हामिद ख़ान साहब ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप कहा जाता है, और एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है। इंडिपेंडेंट ग्रुप तो वो है जो सारे के सारे जिनका मुस्लिम लीग नून से भी तल्लुक़ है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, एहसन भून साहब हैं, आबिद साकी साहब हैं, वो सारे इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं। जो पहले आसमा जहांगीर ग्रुप था, फिर वो इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट ग्रुप आप ये भी देखें कि जियो जंग की जब बात आती है तो उनका भी जो मीडिया ग्रुप है उसका नाम इंडिपेंडेंट ग्रुप है। अब ये कोई इंटरनेशनल कोई है मामला जो भी है, लेकिन जियो जंग मीडिया में भी एक ख़ास जो जिनको डिक्टेशन मरीम नवाज़ देती है वो भी इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं, और वकला में जो आसमा जहांगीर ग्रुप था वो आसमा जहांगीर का भी जो मामला था, और फिर अब भी वो भी इंडिपेंडेंट ग्रुप है। अब एक है प्रोफेशनल ग्रुप। प्रोफेशनल ग्रुप है हामिद ख़ान साहब का। हामिद ख़ान साहब जो कि काज़ी फैज़ ईसा साहब के हवाले से, जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, साबिक़ जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के हवाले से, वक़ार अहमद सेठ साबिक़ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से बड़े केसेस में, और मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केसेस में भी हामिद ख़ान साहब बतौर वकील पेश होते रहे हैं, और सारी चीज़ें आप जानते हैं। काज़ी फैज़ ईसा साहब के साथ भी कई मामलात में, कई पिटिशन्स में वो पेश हुए हैं। अब हामिद ख़ान साहब ग्रुप के जो वकला हैं उनके साथ एक इशाइया किया, और वो उसके ऊपर तस्वीर वायरल हो गई। उस पर जो वकला कम्यूनिटी है उन्होंने इस बात पर जो इख्तलाफ किया है, और उन्होंने ये कहा है कि काज़ी फैज़ ईसा साहब एक ग्रुप के लोगों के साथ बैठकर अगर ये समझते हैं कि वो कोई आइन का काम कर रहे हैं या कोई रूल ऑफ लॉ का काम कर रहे हैं, तो जस्टिस को, एक जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हो, अगर वो इस तरह सरेआम जो वकला हैं, और वो भी किसी ख़ास पॉलिटिकल जो एक ग्रुप है उसके साथ तल्लुक़ रखने वाले, तो इन चीज़ों पर सवालात उठेंगे। और कई वकला ने तो ये भी कहा है कि अगर जो एक अलज किया जाता है कि जजेस के कोई ग्रुप हैं या एक धड़ा है काज़ी फैज़ ईसा साहब का सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या उसमें अब ये बार को खुलकर इन्वॉल्व किया जा रहा है? इसके ऊपर भी चंद वकला ने सोशल मीडिया पर बात की है। अब काज़ी फैज़ ईसा साहब ने उस FBR पर आज जुर्माना आयद किया है जिस FBR को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी बेंच ने कहा था कि काज़ी फैज़ ईसा के फैमिली के ख़िलाफ़, और काज़ी फैज़ ईसा साहब की जो सरकारी रिहाइश गाह है वहाँ पर इनको नोटिस जारी किए जाए, इनकी फ़ैमिली को। और वो रिपोर्ट भी 60 दिन के अंदर अंदर जमा करवाई गई थी, और उस रिपोर्ट में भी गिल्टी करार दिया गया था काज़ी फैज़ ईसा साहब की फ़ैमिली को। उस FBR को एक फ़ैसले में काज़ी फैज़ ईसा साहब ने आज जुर्माना आयद कर दिया। ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। और फ़रोग़ नसीम साहब ने जो काज़ी फैज़ ईसा साहब की फ़ैमिली के ख़िलाफ़ खुलकर, अब वो जो अदालत के अंदर की लड़ाई थी वो अब अदालत के बाहर आ गई है, क्योंकि सरीना ईसा ने सारी हदें पार करने के बाद जो हुकूमती वज़रा पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर अब जो अदालती और कानूनी चारा जो है उस पर फ़रोग़ नसीम साहब भी उनका भी सब्र जवाब देगी, और उन्होंने भी इसके हवाले से बड़ा अहम ऐलान किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको आज का बताता हूँ। काज़ी फैज़ ईसा साहब पैदल तशरीफ़ लाए, और मकसूद बुट्टर साहब हैं हाई कोर्ट बार के सदर हैं। हाई कोर्ट बार के सदर साहब और सेक्रेटरी साहब, उन सारे लोगों ने आज फंक्शन किया हुआ था हाई कोर्ट में। कोई बड़ी तादाद में वकला भी नहीं थे, और ये इस बात का सबूत है कि अगर काज़ी फैज़ ईसा साहब ये समझते हैं कि उनकी कोई आइडियालॉजी है, और उनकी आइडियालॉजी को कोई लोग फॉलो करते हैं, और वकला में भी, तो वो एक ख़ास पॉलिटिकल ग्रुप के लोग तो हो सकते हैं, उसमें कोई भी तल्लुक़ आम वकला का नहीं है, क्योंकि आम वकील प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपने कानून की बात करते हैं, कानून के हवाले से चीज़ों को देखते हैं, उनको इससे कोई गरज नहीं है जज कौन है, उन्होंने अपना मेरिट के ऊपर रिलीफ लेना होता है। इस वजह से जो आम वकला हैं वो तो इसका हिस्सा नहीं बने। काज़ी फैज़ ईसा साहब पैदल तशरीफ़ लाए, और उन्होंने ख़ुद छतरी पकड़ी हुई थी, और वो जो GPO चौक है, मार रोड वाला जो गेट है लाहौर हाई कोर्ट का, उससे वो दाखिल हुए, और वहाँ पर जियो के रिपोर्टर ने सवाल किया कि काज़ी फैज़ ईसा साहब आप गाड़ी के बगैर क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा इसका जवाब मैं अंदर दूँगा।
فنکشن میں آ گئے، ڈائریکٹ فنکشن میں آئے، اور وہاں پر انہوں نے جب اپنی اسپیچ شروع کی تو انہوں نے کہا کہ لاہور ایک خوبصورت شہر ہے، لیکن یہاں کے جو حکمران ہیں انہوں نے لاہور کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور جو روڈ ہیں وہ جگہ جگہ پر گڑھے ہیں۔ مار روڈ اتنا خوبصورت روڈ ہوتا تھا، وہاں پر پانی کھڑا ہے، گڑھے ہیں۔ ایک صاحب کے دفتر کے باہر سے میں گزرا، وہاں پر بھی پانی کھڑا تھا۔ اب وہ صاحب پتہ نہیں کس کی طرف اشارہ ہے، ان کا جو ہے نا وہ جو کیونکہ سپریم کورٹ رجسٹری بھی ساتھ ہے، ہائی کورٹ کے ساتھ ہی ملحقہ عمارت ہے، ایک طرف جو ایف بی آر کے آفسز ہیں، ٹیکس ہاؤس ہے، کسٹم ہاؤس ہے، تو یہ سارے وہاں پر آفسز ہیں۔ خیر قاضی فیضی صاحب نے کہا کہ اس بات کا مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور جو گورننس ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ میں بہادر ہوں اور آئین اور قانون میں رہ کر فیصلے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں مستقبل نہیں بلکہ آپ کو میں پاکستان کا مستقبل نہیں ہوں، آپ پاکستان کے مستقبل ہیں۔ قانون کے شعبے سے وابستہ ہوئے مجموعی طور پر 44 سال ہو چکے، اور اس تجربے سے جو کچھ سیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قاضی فیضی صاحب کا کہنا تھا کہ ملک میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں وہ انگریزی زبان میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں جب بل پاس ہوتا ہے تو اس کو انگریزی کے ساتھ اردو میں بھی شائع کروانا چاہیے۔ اس پر میں قاضی فیضی صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ ملک میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ آپ تو سپریم کورٹ کے جج ہیں جو خود ہی سارے رولز بنانے والے ہیں، تو حضور آپ آج کے بعد اگر اپنے فیصلے اردو میں لکھنا شروع کر دیں اور انگلش میں نا اپنے فیصلے تحریر کریں، اور عدالت میں بھی آپ کی جو پروسیڈنگز ہوں وہ اردو میں ہوں، تو قوم بڑی آپ کی مشکور ہوگی۔ قاضی فیضی صاحب نے تسلیم کیا کہ ہمارے ملک میں کیس کے فیصلے بہت دیر سے ہوتے ہیں اور انہیں نہیں پتہ کہ فیصلے کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس سارے معاملے پر جو جوڈیشری ہے اس کا بھی ایک کردار ہے، اور وکلاء کی ہڑتالوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں بات کی کہ نقصان الٹیمیٹلی قوم کا ہوتا ہے، سائلین کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے سیکیورٹی کا کہا جاتا ہے، مجھے کس چیز کی سیکیورٹی چاہیے؟ یہ لاہور میں ایک دھماکہ ہوا ہے تو سیکیورٹی عوام کو دیں، مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ گاڑیاں ہوں میرے ساتھ، میں نہیں چاہتا کہ جو سائرن بجے میرے لیے، اور میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ پتہ نہیں لوگ کیوں جلدی جانا چاہتے ہیں، کیوں وی آئی پی پروٹوکول لیتے ہیں، وہ ساری باتیں۔ اور ساتھ پولیس کا بھی کہا کہ وہ مجھے سیکیورٹی دینے کی بجائے عوام کو سیکیورٹی دے۔ اور اصل تنقید کیا تھی؟ جو ایک ناخوشگوار افسوسناک واقعہ ہوا لاہور میں، اس کے حوالے سے اس پر جو مقصود بٹر صاحب ہیں، اب آپ دیکھیں مقصود بٹر صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور حامد خان صاحب گروپ کے وہ صدر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قاضی فیضی صاحب نے ان طاقتوں کا سامنا کیا ہے جنہوں نے اس ملک کو اپنے پنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ اب یہ بات تو قاضی فیضی صاحب کو کھڑے ہو کے کرنی چاہیے تھی، بھی کون سی ملک کی طاقتیں ہیں، اور میں نے جو بھی کیا میں نے تو قانون کے مطابق کیا، میں تو قانون کے لیے لڑتا ہوں، میں کوئی طاقتوں کے ساتھ تو نہیں لڑتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک اسکول آف تھاٹ بن چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو اپنے پنجے میں جکڑا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو جوڈیشل سسٹم کو بھی آگے چلنے نہیں دینا چاہتے، وہی وکلاء سے اسٹرائک بھی کرواتے ہیں، وہی وکلاء سے کہتے ہیں کہ وہ ججز کے جا کے گربان پکڑیں، وہ فائلیں اٹھا پھینکیں، یہ سارا کچھ بھی وہی طاقتور لوگ کرواتے ہیں جن کے خلاف قاضی فیضی صاحب لڑ رہے ہیں۔ مقصود بٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ کچھ طاقتیں پاکستان کو آگے بڑھنا نہیں دیکھنا چاہتی، عدالتوں میں کئی مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے۔ یہ جسٹس امرتا بندیال صاحب سے بھی حامد خان صاحب نے گلہ کیا تھا کہ جو ہمارے کیسز ہیں وہ لگتے نہیں ہیں۔ جو سابق جج ہے، جو چیف جسٹس تھے مرحوم جو پشاور ہائی کورٹ کے، یا شوکت عزیز صدیقی کا معاملہ، یہ بیسیکلی اس کی طرف اشارہ ہے مقصود بٹر صاحب کا، اور مکمل پولیٹیکل۔ آج ایک شخص آیا جو سپریم کورٹ کا سٹنگ جج ہے، اور سٹنگ جج صاحب نے قانون کے اوپر لیکچر دینا تھا، کوئی فوجداری قانون کے اوپر بات کر لیتے، کوئی سول لاء کے اوپر بات کر لیتے، کوئی جو کویسچن آف لاء ہے وہ اپنے وکلاء کو بتاتے کہ یہ ایسے ایسے کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ وہ ہو رہا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں میں اور ہمارے اس نظام میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے کہ کھلے عام اس چیزوں کو ڈسکس کریں، پھر جیو اور جو میڈیا چینلز ہیں وہ اس کو لائیو چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں کئی مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے، اور کچھ مقدمات کو تو فوری سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اس لیے ایسے کئی کیسز کی ماضی میں مثالیں دیکھنے کو ملی ہیں۔
پھر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب رات کو میں نے اپنے تھم نیل پر بھی وہ تصویر شیئر کی ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، جو ہمارے وکلاء نے شیئر کی ہوئی تھی، اور جنہوں نے اختلاف کیا ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو اور بار کو ایسے نہیں بلانا چاہیے، اور اس طرح باہر جا کے جو ہے ہوٹلنگ یا ہوٹل پہ بیٹھ کر کھانا کھانا، اس پر اختلاف کیا ہے، وکلاء کا رائٹ ہے، انہوں نے کیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ چیزیں بڑی سامنے آ گئیں، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی میرے خیال میں کوئی بڑے عرصے بعد کوئی سپریم کورٹ کے جج ہیں جو اس طرح بار کے صدور کے ساتھ بیٹھ کر کسی پبلک پلیس پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کی بلا ضرورت قانونی چارہ جوئی کو وقت کا ضیاع قرار دیتے ہوئے FBR پر جرمانہ عائد کر دیا۔ جرمانہ کس نے عائد کیا؟ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اپیل ایک تھی، اس پر فیصلہ جاری کیا، اور یہ پرائیویٹ کمپنی کے خلاف FBR کی اپیل تھی۔ اپیل کا حق ہے، اپیل کا حق ہے، یہ کوئی درخواست یا ریٹ نہیں ہے کہ آپ کو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف لینے جاتے ہیں۔ میرے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے تو جب قانون نے مجھے اپیل کا حق دیا ہے، میں اپیل فائل کرتا ہوں، چاہے آپ خارج کر دیں، لیکن اس کو کہنا کہ قانونی ضیاع ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپیل کا حق ہی ختم کر دیں، وہ بھی عدالتی ضیاع ہوگا۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اپیل خارج کر دی۔ عدالت نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی بلا ضرورت قانونی چارہ جوئی پر برہمی کا اظہار کیا۔ FBR ٹیکس پیئر سے شفاف انداز میں معاملات چلائے، ساتھ عدالت نے 20,000 روپے جرمانہ عائد کر کے FBR کی اپیل کو خارج کر دیا، اور FBR کے وکلاء کو عدالت نے جو ہے وہ برہمی کا بھی اظہار کیا۔ یہ وہ FBR ہے جس کو یہ کہا گیا تھا اور جس کے اوپر الزام لگائے جاتے تھے کہ چیئرمین FBR کو عمران خان نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے معاملے کے لیے کیا ہے۔ پھر بیرسٹر جو ہمارے فروغ نسیم صاحب ہیں، وفاقی وزیر قانون، ان کی طرف سے بھی کیونکہ سرین عیسیٰ نے خط لکھا نیب کو، پھر شہزاد اکبر کو، جو ان کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ چیزیں کہی گئیں، تو فروغ نسیم صاحب نے کہا ہم نے بہت ان کا حیا کیا، ایک خاتون ہونے کے ناطے، ایک جوڈیشل آفیسر کی بیوی ہونے کے ناطے، ہم نے اس لیگل فرٹرنٹی کا ممبر ہونے کے ناطے جو ان چیزوں کا بڑا حیا کیا ہے، اور ہم اگر لیگل فرٹرنٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہم ان کو دکھائیں گے کہ درخواستیں کیا ہوتی ہیں، قانونی چارہ جوئی کیا ہوتی ہے، اور قانون کیسے پھر اپنے راستہ خود بناتا ہے۔ اب انف از انف۔ فروغ نسیم صاحب بڑے دھیمے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ یہ جس طریقے سے اس خاتون نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو بدنام کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے، اب اگر جواب نہ دیا تو یہ معاملہ بہتر نہیں ہوگا، اب ہمیں جواب دینا ہوگا، اور انہوں نے قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے جو ہمارا حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آج کا لاہور ہائی کورٹ میں ان کی آمد قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی، اور آج کا جو وہاں پر فنکشن تھا اور ان کی تقریر تھی، ان کا رات کا عشائیہ تھا، ان کا FBR کو جرمانہ عائد کرنا، یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔